انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسروِ خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے، اور اب تھوڑا سا وقت ہے اور آپ کے سامنے یہ فقیر حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کا جو حال ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بولی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جن دیواروں کے سائے میں ہم رہتے ہیں وہ دیواریں بھی اجنبی ہو گئی ہے، ماحول اجنبی ہو گیا، دوست تو اجنبی ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، برسوں سے جس چھت کے نیچے رہے وہ چھت بھی اب اجنبی سی معلوم ہونے لگی ہے۔ جن درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ بعض ایسے درخت جن کا بیج زمین میں ہم نے ڈالا ہے، جس کو آبیاری ہم نے کی ہے، جس کو کھاد ہم نے دی ہے، وہ درخت بھی اب اجنبی سے لگنے لگے ہیں۔ آخر یہ نفرتوں کا ماحول کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم اور زیادتی کا ماحول کیوں ہے؟
یہ جبر کا ماحول کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے حکومتیں بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے حکمراں بدل گئے اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی سوچ بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی فکر بدل گئی، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، نظریات بدل گئے اس لیے ایسا ہے۔ لیکن اگر سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہم حالات کا جائزہ لیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدلا کوئی بھی نہیں ہے، بدلے ہم ہیں اس لیے حالات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے نظریات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے افکار بدل گئے۔ آپ کہیں گے ہم کیسے بدلے؟ تو یاد رکھیں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور اسی طرح دوسری زمینوں کا بھی آپ جائزہ لیں۔ جب تک کہ مسلم جوانوں کا حال یہ تھا، جب تک مسلم قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، میری قوم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ مصلوں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر اللہ اکبر، جیسے سر پر سورج انسان کے آتا ہے اور انسان دیکھتا ہے عروج کے وقت، اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر بلندی پر تھا۔ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے کھڑی ہوئی تھی، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ علوم و فنون کا میدان ہو۔ کب تک؟ جب تک مسلمانوں کی راتیں اللہ کی خشیت سے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلمانوں کی راتیں عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتے ہوئے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلم جوانوں کا حال یہ تھا کہ حسن اگر دعوت نظارہ دے رہا ہو تو مسلمانوں کی نگاہیں حیا سے جھک جایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمان عزت کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس سرزمین کا غیر مسلم بھی مسلمانوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوا اور اپنی پلکوں کو گویا کہ مسلمانوں کے سامنے جھکا کر کے اس کا استقبال کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن جب سے ہم بدلے ہیں، جب سے ہم تبدیل ہوئے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اور اچھی طرح سے سن لو، ریلیاں نکالنے سے ہمارے یہاں انقلاب نہیں آنے والا، بلکہ دنیا میں انقلاب نہیں آنے والا، تقریروں سے، کانفرنسوں سے انقلاب نہیں آنے والا، جب تک کہ ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے کسی مفکر نے کہا اگر حالات بدلنا ہے تو جیل بھرو تحریک شروع کرو، حالات بدل جائیں گے۔ میں نے کہا غلط، جیل بھرو تحریک سے حالات نہیں بدلیں گے، مسجد بھرو تحریک سے حالات بدلیں گے۔